اپنے بندوں پر رحمت کے خزانے کھول دیتا ہے، رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، تو بندوں کو بھی ہونا چاہیے کہ اللہ کی رحمت پانے کی کوشش کرے، اللہ رب العالمین کی رحمت پانے کی کوشش کرے، وہ عمل کرے جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جاتا ہے۔ عبادت کریں، تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں اور کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگیں۔ اسراف کی فضیلت کئی احادیث کریمہ میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اس لیے ایک بات یہ بھی کہنا کہ آج کی اسراف کی فضیلت تو خاص نہیں ہے یا اللہ کے بندوں کے دلوں میں شکوک شبہات پیدا کرنا، یہ کسی ایمان والے کا کام نہیں ہو سکتا۔ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس شب میں جنت البقیع تشریف لے کر وہاں جا کر کے مغفرت کی دعا فرمائی۔ کئی احادیث کریمہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شب میں مغفرت طلب کرنے والوں کو مغفرت عطا فرما دیتا ہے، رحمت طلب کرنے والوں کو رحمت عطا فرما دیتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہائے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے روزی طلب کرے میں اسے روزی عطا کر دوں، ہائے کوئی میرا بندہ کہ مجھ سے شفا یابی کی بھیک مانگے میں اسے شفا یابی عطا کر دوں، ہائے کوئی میرا بندہ کہ مجھ سے اپنی مصیبت کے دور ہونے کی فریاد کرے اور میں رب کریم ان کی مصیبت کو دور کر دوں، تو اللہ کی طرف سے خود یہ اعلان ہوتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ یہاں تو معاملہ یہ ہونا چاہیے بندہ اس رب کی بارگاہ میں جا کر کے گڑ گڑائے، رحمت کے دروازے کو کھٹکھٹائے، پھر رب کریم قبول فرمائے۔ لیکن یہاں تو رب کا کرم اتنا زیادہ بندوں کا بڑھ کر کے استقبال کر رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے خود ندا آ رہی ہے، بندو مانگو مجھ سے میں آج تمہیں عطا کروں گا، تم اپنے رزق کی وسعت کو مانگو وہ میں تمہیں عطا کر دوں گا، مصیبت دور ہونے کی دعائیں کرو وہ میں تمہاری مصیبت کو دور کر دوں گا، گویا تمہاری جو بھی حاجتیں ہو اللہ رب العالمین سے اس کا سوال کرو، رب کریم رحمت کے خزانوں سے تمہیں مالا مال فرما دے گا۔ اس لیے آج کی شب میں ہمیں تو چند کام ضرور کرنا ہے۔ کیا کیا کرنا ہے؟ ایک طرف سے چند خاص باتیں۔ رحمت والی رات ہے، اس لیے آج کی رات میں کثرت سے سجدے کریں، اللہ کو سجدے کریں کثرت کے ساتھ۔ اللہ کو سجدہ کرنا بہت پسند ہے۔ جب کوئی بندہ رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے، پیشانی کو جھکا دیتا ہے، تو رب العالمین کے وہ سب سے زیادہ قریب ہو جایا کرتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ بندہ اپنے رب سے اس وقت سب سے زیادہ قریب ہوا کرتا ہے جبکہ اب بندہ اپنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے، اس وقت وہ اپنے رب سے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اس لیے آج کی رات کثرت سے سجدے کریں، اور سجدے کرنے کیا نمازیں پڑھیں۔ جن کے ذمہ میں فرض نمازیں باقی ہیں وہ قضا نماز کی نیت کر کے پڑھیں، اللہ نفل کا ثواب بھی عطا فرما دے گا اور اس کی قضا نمازیں بھی کچھ ہو جائیں گی۔ اور ہم میں سے اکثر کے ذمہ میں قضا نمازیں باقی ہیں، قضا نمازوں کی نیت سے اگر آج پڑھیں گے اللہ قضا نماز بھی معاف فرما دے گا اور وہ آپ کے ذمے میں جو اتر جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین نوافل پڑھنے کا بھی ثواب عطا فرما دے گا۔ جن کے ذمہ میں قضا نمازیں نہیں ہیں وہ نوافل پڑھیں، کثرت سے نوافل پڑھیں، جتنا چاہیں اتنے پڑھیں، الگ الگ کتابوں میں الگ الگ طریقے، کسی میں 10 رکعت 12 رکعت، آپ سے جتنا ہو سکے اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، جتنا ہو سکے اللہ کی